اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج آپ کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کرنے سے پہلے کچھ آیات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ علماء نے قرآنی آیات کے مطالعے کے بعد زندگی کی جو تقسیم بندی کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ایک حیات نباتی ہے، نباتی حیات، جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ ہی زمینوں کو زندہ کرتا ہے ان کے مرنے کے بعد، یعنی زمینوں کے اندر بھی حیات پائی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ پودے اگتے ہیں اور ہریالی آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر یہ زمینیں بنجر ہو جائیں اور یہاں پر نشر و نما واقع نہ ہو تو یقیناً وہ زمینیں مردہ ہیں اور انہیں زندہ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حیات حیوانی ہے۔ حیوانی زندگی کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہوا یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون، وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹ کر کے آنے والے ہو۔ یہاں پر حیوانی زندگی کے بارے میں وہ بھی زندہ رہتے ہیں، زندہ ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی بارگاہ خداوندی میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک تیسری قسم حیات کی حیات اخروی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن لوگ کف افسوس ملیں گے اور یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے آخرت کی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا۔ اس مادی دنیا میں جو انسان جو بوئے گا مرنے کے بعد اس کی فصل وہی ہوگی اور اسے وہی کاٹنا پڑے گا جو اس دنیا میں بوئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کف افسوس ملنے سے وہ افراد بچ جائیں گے جو اچھی کھیتی کرتے ہیں اس مادی دنیا میں، تاکہ ان کی فصل بھی اچھی اگے اور ان کا محصول بھی مرنے کے بعد اچھا ہو۔ تو یہ اخروی زندگی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ کاش کی وہ یہی کہیں گے کاش کی ہم نے کچھ اس دنیا کے لیے، یعنی آخرت کے لیے کچھ کر دیا ہوتا اور کچھ چیزیں بھیج دیتے پہلے سے، تاکہ اس دن افسوس نہ کرنے پڑتا۔ اور ایک چوتھی قسم حیات کی قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حیات طیبہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کی طرف قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی عمل صالح انجام دیں گے تو یاد رکھیے ہم اس مادی دنیا میں انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے اس دنیا میں عمل کیا ہے اس سے بڑھ کے اجر و پاداش اور ثواب عطا کریں گے۔ اور یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے عمل صالح کرنے والا مرد ہو، عمل صالح کرنے والی خواتین ہو، عمل صالح کرنے والے بچے ہوں یعنی بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو بھی عمل صالح انجام دے گا اسے ہم اس مادی دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد ان کے عمل سے کہیں زیادہ اجر اور پاداش عطا کریں گے۔ قرآنی زندگی در حقیقت یہی زندگی ہے۔ نباتی زندگی کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے، حیوانی زندگی کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے، اخروی زندگی حیات طیبہ کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، چونکہ بعض جگہ پر آخرت کے لیے کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے، لہذا قرآنی زندگی کے اندر یہ سارے تصورات میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اس مادی دنیا میں
عمل صالح انجام دے۔ اسی لیے قرآن جب قرآنی زندگی کی بات کرتا ہے، قرآنی طرز حیات کی بات کرتا ہے، تو آپ دیکھیں جن انسانوں کی زندگی قرآنی زندگی ہوتی ہے ان کے ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہوتا ہے، چونکہ بسم اللہ کرنے سے کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہ کہا جائے تو کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں جو قرآنی زندگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا کرسی جھکی اور اس کے سر میں چوٹ آ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، یا امیر المومنین اسلام ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، چونکہ تم نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرسی پر بیٹھنا پسند کر لیا اور بیٹھ گئے، اس کی وجہ سے متوجہ کیا ہے قدرت نے کہ جب تم کوئی بھی کام کرو، تمہارا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، سفر کرنا ہو، کھانا کھانا ہو، کوئی اور کام ہو، بسم اللہ ہی سے آغاز ہونا چاہیے۔ بسم اللہ یعنی انسان کا رابطہ خدا سے، اور جب انسان کا رابطہ خدا سے قوی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی قرآنی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بغیر بسم اللہ کے کسی کام کا آغاز کریں تو امید نہ رکھیں کہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہاں، اگر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کاموں کو آغاز کرنا ہوگا اور شروعات کرنا ہوگی۔ لہذا قرآنی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خود سورہ الحمد کے اندر الحمد للہ رب العالمین یہ کیا بتاتا ہے؟ بتاتا ہے کہ اگر قرآنی زندگی تمہیں گزارنا ہے تو تمہاری زندگی میں شکر گزاری ہونا چاہیے۔ بسم اللہ کے ذریعے توکل کی طرف توجہ دلایا گیا۔ تمہارا تکیہ گاہ خدا ہو، ہر مرحلے میں تم خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کام کو شروع کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ سب کام خدا کر دے گا۔ نہیں، السعی منی والاکمال من اللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کام کو منزل کمال تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہت ساری جگہ پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دے دے گا۔ بے شک اللہ انجام دیتا ہے اور وہ انجام دلواتا ہے بعض اپنے خاص بندوں سے، لیکن صحیح اور کوشش کے بغیر کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی ہر حال میں شکر گزاری کا جذبہ انسان کے پاس ہو اور ہر نعمت کے اوپر انسان شکر ادا کرے۔ اگر یہ کام کرے گا تو اس کی زندگی قرآنی زندگی ہو جائے گی۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز موجود تھی۔ الحمدللہ علی کل حال، وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اس کی حمد کرتے تھے اور اس کے سپاس گزار بن کے رہتے تھے کہ اے میرے پروردگار تیرا ہی شکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا کام شکریہ ادا کرنا ہے اور اس کی کوشش کرنا ہے، ورنہ ہم شکریہ تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اگر اس کے مطابق ہم شکریہ ادا کرنے لگیں تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں ایک سانس کا لینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب انسان سانس کو لیتا ہے، کھینچ کے ہوا اندر لے جاتا ہے، پھر دوبارہ سانس جب لیتا ہے تو وہ گئی ہوئی ہوا باہر آ جاتی ہے۔ اس ایک اللہ کی نعمت، یعنی اگر یہ سانس اندر نہ جائے تب بھی موت ہے، اندر جا کے باہر نہ آئے تب بھی موت ہے۔ اس اللہ کی نعمت پہ کتنا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس ایک سانس کے لینے میں انسان تقریباً اللہ کی 200 نعمتوں کا استعمال کرتا ہے
تب جا کر کے ایک سانس لے کر کے باہر پھینکتا ہے۔ تو جب 200 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک لفظ شکریہ کہتا ہے تو کیسے انسان کر سکتا ہے؟ جب ایک لفظ شکریہ ادا کرے گا تو 200 نعمتوں کا استعمال کر چکا ہوگا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہر نعمت کا انسان شکریہ ادا کرے؟ لہذا قرآنی زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے رابطے کو اللہ سے مستحکم کریں اور شکر و گزاری کا جذبہ ہمیشہ باقی اور قائم رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔